ہم پہلے چین پھر کسی اور کے اتحادی ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا دورہ چین، چینی صدر سے ملاقات۔ کہا انتہا پسندوں کے چینی شہریوں پر حملوں سے پاک چین دوستی ختم نہیں ہوگی۔ ہم سدا بہار دوست ہیں، چاہے دنیا میں کتنی بھی دہشت گردی ہو، کتنے بھی مسائل ہوں، پاکستان کے عوام چین کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہمالیہ سے اونچی سمندروں سے گہری پاک چین دوستی میں ایک اور باب کا اضافہ۔ صدر مملکت کا دورہ چین، چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ملاقات۔ عظیم عوامی حال پہنچنے پر صدر مملکت کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ صدر مملکت نے کہا پاکستان اور چین ہمیشہ دوست رہیں گے۔ صدر مملکت نے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے تحت عالمی ترقی میں چین کے گہرے تعاون پر صدر شی جن پنگ کو خراج تحسین پیش کیا اور چینی صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ چینی صدر نے کہا کہ چین اور پاکستان اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت دار ہیں۔ پاک چین دوستی دونوں ممالک اور ان کے عوام کا قیمتی اثاثہ ہے۔ دونوں ممالک نے سی پیک کے تحت مختلف شعبوں میں تعاون کو آگے بڑھایا۔ صدر شی جن پنگ نے صدر آصف علی زرداری اور ان کے وفد کے اعزاز میں عشائیے کا بھی اہتمام کیا۔ دونوں ممالک میں صحت، میڈیا، توانائی، سماجی اقتصادی ترقی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی، تجارت، اقتصادیات میں تعاون کے فروغ کی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ مظفر آباد۔ اسمبلی پہنچنے پر وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ قانون ساز اسمبلی سے خطاب میرے لیے باعث اعزاز ہے۔ میں پاکستانی حکومت اور عوام کی طرف سے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ کشمیریوں نے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ وزیر اعظم کے دورے کی تفصیلات اس رپورٹ میں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے مظفر آباد کا دورہ کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جموں کشمیر یادگار پر پہنچنے پر انہوں نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہداء کی بے مثال قربانیوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ آرمی چیف نے مسلح افواج کی جنگی تیاریوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاک فوج کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ بھارتی مظالم اور بڑھتی ہوئی ہندوتوا انتہا پسندی کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جد و جہد کے عزم کو مضبوط کرتی ہے۔ بھارتی ظلم و ستم اور بڑھتی ہندوتوا سے کشمیریوں کا متزلزل۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے ریلی میں بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تفصیلات جانتے ہیں رضوان عباسی کی رپورٹ میں۔ وفاقی دارالحکومت میں کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے دفتر خارجہ سے ٹی چوک تک یکجہتی ریلی نکالی گئی، جس میں وزراء، اعلیٰ حکام، علماء کرام، وکلاء اور سول سوسائٹی سمیت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کے دوران کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے طور پر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور سائرن بھی بجائے گئے۔ فضا کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے گونج اٹھی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کی اے بی این نیوز کو دوسری سالگرہ پر مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کہا اے بی این نیوز نے عوام کی آواز، عوام کے مسائل کو بہتر طریقے سے اجاگر کیا۔ اے بی این نیوز کو ان کی 2nd اینیورسری پہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان 2 سالوں کے اندر ذمہ دارانہ صحافت، سماجی ایشوز کو اجاگر کرنے میں اپنا کردار اور لوگوں کی، عوام کے جو مسائل ہیں، عوام کی جو آواز ہے، اس کو اٹھانے میں جو کردار ادا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اے بی این نیوز مبارکباد کا مستحق ہے۔ اور میری دعا ہے اور میری نیک خواہشات اے بی این کے ساتھ ہیں کہ یہ چینل مزید بڑھے اور اسی طرح اچھی صحافت کرتا رہے اور پاکستان میں جو ہے وہ بہتری کی تجاویز ہمیں۔ بیجنگ میں وزیر سندھ سید مراد علی شاہ کی سربراہی میں حکومت سندھ کے وفد نے چینی کمپنی نورینکو کے حکام سے ملاقات کی ہے۔ کراچی سرکولر ریلوے، تھرکول انرجی، الیکٹرک بسیں، الیکٹرک ٹیکسیوں اور دیگر منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ یہ منصوبے نہ صرف سندھ بلکہ پورے ملک کی ترقیاتی منصوبوں کی روشنی میں نئے مواقع پیدا کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ ہماری ملاقات ایک نیا دور شروع کرنے کا اعادہ ہے جس سے نہ صرف سندھ بلکہ پاکستان کی معیشت کو بھی فروغ ملے گا۔ کراچی سرکولر ریلوے، تھرکول اور جدید الیکٹرک بسیں اور ٹیکسیاں ہمارے عوام کے لیے جدید سہولیات فراہم کرنے میں کلیدی کردار ادا کریں گی۔ چینی کمپنیوں کے ساتھ شراکت داری سے نہ صرف سندھ بلکہ پورے پاکستان کی ترقی کو نئی راہیں ملیں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب دھی رانی پروگرام کا تاریخی اقدام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر خانیوال میں 61 جوڑوں کی شادیوں کی تقریب ہوئی۔ صوبائی وزیر سماجی بہبود و بیت المال پنجاب سہیل شوکت بٹ تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی طرف سے نوبیاہتا جوڑوں کو 1 لاکھ سلامی روپے دی گئی، جبکہ تمام جوڑوں کو ڈبل بیڈ، میٹریس، شیشہ، ڈنر سیٹ، پنکھا اور دیگر سامان کے تحائف بھی دیے گئے۔ صوبائی وزیر سماجی بہبود بیت المال کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ویژن عوام کی خدمت کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے خدمت کے ذریعے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھ دی ہے۔ دھی رانی پروگرام سے اقلیتی برادری کی بیٹیوں کو بھی مستفید کیا گیا ہے۔
ڈپٹی کمشنر سلمان نے بھی خطاب میں جوڑوں کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا پیغام پہنچایا اور مبارکباد دی۔ دھیرانی پروگرام کی تقریب میں جھومر پارٹی کی جانب سے رقص شرکاء کے لیے زہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ صوبائی وزیر سماجی بہبود میر طارق ٹالپور کی طرف سے ملیر شیلٹر ہوم میں بے سہارا بچوں کے ساتھ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ اس موقع پر صدر پیپلز یوتھ سندھ کے صدر جاوید نایاب لغاری، سیکرٹری سماجی بہبود پرویز سہڑ اور ڈی جی معظم مری بھی موجود تھے۔ آصفہ بھٹو زرداری کا ویژن ہے بے سہارا یتیم بچوں کی رکھوالی اور ہم نے آج خوشیاں ان کے ساتھ منائی ہیں۔ میر طارق ٹالپور نے کہا کہ سندھ حکومت اور محکمہ سماجی بہبود چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی پورے سندھ میں بچوں کے حقوق اور تحفظ کو یقینی بنا رہے ہیں۔ صوبائی وزیر میر طارق ٹالپور اور جاوید نایاب لغاری نے بچوں میں مٹھائی اور تحائف بھی تقسیم کیے۔ تقریب میں شیلٹر ہوم کے عملہ سمیت پیپلز یوتھ کے نمائندگان شعیب مرزا تیمور، مہر طارق بلیدی، اعظم نوحانی، فرید میمن، منیر ایوب سمیت دیگر شرکاء موجود تھے۔ دیکھتے رہیے ABN۔